میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ بھاڑے کے مفتی المعروف، فرصت سے، طبیعت سے فارغ، عقل سے پیدل یوٹیوبر طارق مسعود کی دہاڑی لگی ہے جناب۔ طارق مسعود کو ایک نیا کام مل گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام فی سبیل اللہ تو کوئی بھی نہیں کرتا آج کل کے دور میں۔ طارق مسعود کو ایک مرتبہ پھر عمران خان کی مدحت، ان کی خوشامد کا بخار چڑھا ہے، جو ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں بے تکان، بلا ہچک، بلا جھجک کئی گھنٹوں تک روک ٹوک کے بغیر بول سکتا ہوں۔ یہ موصوف اپنی ذات میں ایک کرشمہ ہے، بچودیوں کی معراج، with all due respect, please pardon me using these words، لیکن آج میں ہر حد کو کراس کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو اس حد تک لچا یا چھچھورا نہیں دیکھا۔ کبھی یہ حضرت گھوڑے پہ بیٹھ کر کے ہماری عقل کو خیرہ کیے دیتے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں یا اللہ گھوڑے پہ گدھا کیسا لگتا ہے۔ کبھی یہ حضرت جو ہے وہ چوتیم سلفیٹ جو ہیں پیٹ بھر کے فارغ اورنگی ٹاؤن کے انٹیلیکچول نادر پرینکسٹر، اس کے گھر جا کر کے اور وہ کون سا گیم ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں جوائے اسٹک والا۔ کبھی جو ہے وہ یہ تیراکی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لچے لفنگوں کی جماعت کے ساتھ۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حد سے مزہ، اس سے مزہ کا اچھا ہونا، بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرنا، اس میں اور لچے پن میں جو ایک واضح فرق ہے، اس کو یہ موصوف کیوں نہیں پہچان لیتے؟ ان کی عجیب عجیب قسم کی کہانیاں بھی منظر عام پہ آئیں۔ میں نے ان کے بارے میں متعدد مرتبہ میں نے ان کی کھچائی کی۔ یہ عمران خان کو پہلے بھی پیارے ہوئے تھے، جب عمران خان نے ان کو گورنر ہاؤس سندھ میں ملنے کے لیے بلوایا تھا کراچی میں، تب یہ انہوں نے وہاں ایک جو ہے وہ ویلاگ پیل دیا تھا اور انہوں نے عمران خان کی ایسی ایسی خوشامد کی تھی کہ علمان الحفیظ۔ اس دور میں عمران خان وزیر اعظم تھا، تب تو کچھ دے بھی سکتا تھا، اب کون ان کو کیا دے رہا ہے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت یوٹیوبر ملا ہیں اور یوٹیوب کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس حرام کو حلال انہوں نے کیسا کیا ہے آپ سوچئے۔ اس حرام کو حلال انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس حرام میں سے اگر آپ 10% یا 15 یا 20% اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اب یہ پوچھو کہ یہ نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ثابت، نہ صحابہ کرام نے اس طرح کی معاذ اللہ کوئی اور ایکسرسائز دکھائی کر کے، یہ کہاں سے حرام کو حلال کر رہا ہے بھیا بیٹھا ہوا؟ اس سے وہ پرینکسٹر پوچھتا ہے کہ جی آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ویگو ڈالا ہے اور بینکوں سے لیا ہوا ہے۔ بینک تو سارے سود کا کام کرتے ہیں، تقی عثمانی، منیب الرحمان، یہ دیگر لوگ، یہ سب بینکوں کے شریعہ ایڈوائزر ہیں، حرام کو حلال کرنے کے پیسے لیتے ہیں، کئی لاکھ روپے کی ان کی تنخواہیں۔ اور بھائی اگر بینکوں سے لیا ہے تو بینک تو سود کے اوپر گاڑی دیتا ہے، سود کے اوپر گاڑی چلانے والا یہ ہمیں حرام و حلال کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور وہ آدمی آج عمران خان کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس ایک وقت میں جب عمران خان کی تعریف کرنے والوں کو 2 منٹ میں شمالی علاقہ جات پہنچا دیا جاتا ہے، یہ آدمی بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ حیدرآباد میں ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اس آدمی کے ہونٹ سڑ گئے تھے، اس آدمی کے منہ پہ قفل لگا تھا، اس نے ایک جملہ نہیں کہا۔ ایسی کسی بات پر یہ طارق جمیل، تقی عثمانی اور کوئی بھی، مفتی منیب سیکشن ہے، کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اتحاد بین المنافقین والے برا مان جائیں گے تو پھر ہماری دال دلیے پہ فرق پڑے گا۔ ظاہر فنڈ تو چاہیے، وہ ایران سے آئے، سعودی عرب سے۔ انہوں نے کیا چول ماری ہے میں پہلے آپ کو 1 by 1 کر کے بتاتا جاتا ہوں۔ فرما رہے میں نہیں کہتا عمران خان کوئی کامیاب وزیر اعظم تھا، یہ میرا شعبہ نہیں، اس کے لیے بہت نالج چاہیے۔ جی ہاں، انسان کو ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے نالج کے بعد کالج۔ نہ آپ کو کالج نصیب ہوا، نہ آپ کو نالج نصیب ہوئی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پرایا پھڈا ہے تو اس میں ٹانگ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے کہ عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا، اچھا پولیٹیشین تھا یا نہیں تھا، تو آپ کیوں جو ہے وہ اڑتا تیر جو ہے اس کے اوپر سواری کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کوئی خدا کا خوف کرو یار، کوئی خدا کا خوف کرو۔ وہ سنت رسول جو تم نے اپنے اوپر سجائی ہوئی ہے، کم از کم اسی کی حیا کر لو۔ جب تمہارا شعبہ نہیں تو اپنے شعبے میں تب آزمائی کرو نا بھائی، دین سکھاؤ، ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے مت سناؤ۔
فرماتے ہیں 20 کام جو عمران خان نے کیے وہ کسی نے نہیں کیے. ایک کام تم نے اکیلے نے جو کیا ہے وہ آج تک کسی کو آئیڈیا نہیں آیا. ممبر پہ بیٹھ کے چھچورپن کرنے کا, لطیفے سنا کر کے دین پھیلانے کا, دین کو محض 4 شادیوں میں مقید کر دینے کا. یہ بھی تو تمہارے کارنامے ہیں, اپنے کارناموں کو بھی تو بتاؤ بھائی. ایک مسجد قبضہ کر لی اور اس کے بعد بگو ڈالا لے لیا, چند چھچورے اپنے ساتھ پال لیے جن کی شام کا چائے کا اور پان کا خرچہ اٹھانا ہے, بس یہ کامیابی. فرماتے ہیں عمران خان نے یو این او میں کشمیر کا مقدمہ نہایت پر اثر انداز میں رکھا. اور بھائی کشمیر کا مقدمہ رکھنا جس کی دیہڑی ہے نا, اسی نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا, یعنی باجوہ نے. وہ اسی کی ضرورت تھی کہ کشمیر کا ہوا برقرار رکھا جائے تاکہ فنڈ ملتا رہے, بجٹ ملتا رہے اور اقوام متحدہ میں جا کر کے بھونپو کی طرح عمران خان بجائے. اگر کشمیر کا, اگر بھارت کا مدعا ختم ہو گیا تو بھائی جان آپ کو پتا ہے آپ کتنے پیٹوں پہ لات ماریں گے. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ عمران خان کی ضرورت نہیں تھی, یہ باجوہ کی ضرورت تھی, یہ اس آرمی چیف کی ضرورت تھی جس کو ان سب بے شرموں نے مل کر کے ایکسٹینشن دی تھی. خدا کے بندے. فرماتے عمران خان نے قومی لباس یعنی شلوار قمیض کو فروغ دینے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا. یہ ہے ٹپیکل ملا سوچ. ابے چڈی بنیان میں جا بھائی, تو ہمیں کیا سانو کی شلوار قمیض سے ہمارا کون سا ایسا ناتا ہے کہ جو ہم شلوار قمیض نہیں پہنیں گے تو عبادت نہیں ہوگی. شلوار قمیض کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں کیا شلوار قمیض بنیادی وہ تھی, شق تھی دین کے لیے؟ نہیں. دین میں کبھی پہناوے کا تو ہے ہی نہیں کچھ. شلوار قمیض کا تو کم از کم نہیں ہے, تم ثابت نہیں کر سکتے. اب نہ تم ستہ کی کسی کتابوں میں گھس سکتے ہو, نہ میں کہیں اور جانے دوں گا. دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شلوار قمیض قومی لباس ہے. قومی لباس کے فروغ کے لیے عمران خان جو ہے وہ اگر قومی لباس پہن کر کے سیاست کرتا پھر رہا تھا, الٹی سیدھی تقریریں کرتا پھر رہا تھا, جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملاتا پھر رہا تھا, رات کو بتا رہا تھا کہ درخت جو ہے وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ کے, اس کو ہوروں والا انجیکشن سمجھ میں آ رہا تھا, تو بھائی جان آپ کو اس کی شلوار قمیض میں جو ہے وہ خوبیاں کیسے نظر آ رہی ہیں جبکہ کام وہ نہایت ایڈیوٹک کر رہا تھا. خیر ایڈیٹس کے گرو تو آپ بھی ہیں, ایسا تو کوئی بھی بات نہیں ہے. کہتے ہیں عمران خان کا ایک اور کارنامہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا تھا. آپ کی حیثیت نہیں ہے لیکن چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایبسولوٹلی ناٹ پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا فرعون امریکہ کو نہیں کہہ سکتا. بڑے سے بڑا فرعون, جہاں تک بھی تمہاری طاقت پرواز ہے نا, تمہاری عقل جاتی ہے, میں وہاں تک کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا کہ جو امریکہ بہادر اگر کوئی کام کہے تو یہاں سے کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دے. پاکستان نے جب ان کو فوجی اڈے دینے تھے تب دیے. پاکستان نے جب ان سے اپنی خدمتیں, ان کی خدمت کرنی تھی وارن ٹیرر کے نام پہ کی. پاکستان کے صدر نے, اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے, مشرف نے جو دیہڑیاں لگوانی تھی وہ لگوائیں. پاکستان میں آنے اور جانے والا ہر آدمی ان کا سمجھو پپیٹی ہوتا ہے, ان کا پپیٹی ہوتا ہے. پاکستان is being governed by 3 A's, اللہ, امریکہ اینڈ آرمی. یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب میں آج ٹی وی میں نوکری کر رہا تھا, جب میں جنرل حمید گل کا انٹرویو کر رہا تھا. میرے انٹرو میں یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے, پاکستان is being run by 3 A's, اللہ, امریکہ اینڈ آرمی. تو میرے بھائی آپ اس بات سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پاکستان میں ابھی کسی کی اوقات نہیں ہے امریکہ کو. امریکہ نے جب آپ کو اپنی کسی جنگ میں گھسیٹنا ہے, امریکہ کا کوئی کلرک, کوئی ٹچا, کوئی فون آ جائے گا اور اس کے بعد سب نہایت شان کے ساتھ, پورے قد کے ساتھ دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گے. ہماری تاریخ ہے. آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں خان کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنے والوں, قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے. ایک سنی العقیدہ مسلمان ہماری گلی میں جو ہے وہ تازیہ وازیہ بنایا کرتا تھا, بڑا بدعت وغیرہ کے کام کیا کرتا تھا. وہ صبح سے شام تک 10 دن تک ڈول ڈپاکا, مطلب موت کا خیال نہ میت کا خیال, بس لگے میں اپنا بدعت کرنے میں, شرک کرنے میں. ایک دن میرے والد صاحب مرحوم نے اس سے پوچھا اور کہا یہ سب کیا الٹی سیدھی حرکتیں آپ نے پھیلائی ہوئی, کیوں آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ تو وہ سر پیٹنے لگا. اتنی لمبی سکھوں کی طرح داڑھی تھی, وائٹ, سر پیٹنے لگا. وہ کہنے لگا میں امام حسین کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب میرے والد کے زبان پہ جاری کیا, بڑا خوبصورت اور تاریخی جواب تھا. انہوں نے کہا امام حسین ایسا منہ دیکھیں گے ہی نہیں.
اس لیے کہ آپ امام حسین کا نام لے کر کے یہ جو عام آدمی کا یہ جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں کہ یہاں اس گلی میں لوگوں کی نیند حرام، یہاں لوگوں کا آنا جانا مشکل، یہاں یہ جو آپ اسلام کی خدمت کے نام پہ یہ جو شرک و بدعت کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نبی کے دور میں کون سا تعزیہ نکلا تھا؟ علی کے دور میں کون سا تعزیہ نکلا تھا؟ اس کے بعد برات تیل ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ قیامت میں آپ ان لوگوں کو تڑی دے رہے ہیں کہ کیا منہ دکھائیں گے، تو بھائی جان آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے حرام کو حلال کیا 10% 20% یوٹیوب کی کمائی کہہ کر کے کہ اس سے اگر دے دو تو یوٹیوب حلال ہو جاتا ہے۔ آپ نے بینکوں سے سود کے اوپر گاڑی اٹھائی، آپ پیسے لے کر کے پیسے پکڑ کر کے پارٹیاں بھگتاتے ہیں، چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو۔ آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے اپنے منہ کی فکر کریں۔ معذرت، علیمہ خان جو ہے وہ میڈیا والوں کو دیکھ کر کے اور اپنے بھائی کی شان میں رد السان ہے، اور وہ فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی نے 4 قرآن ختم کر لیے۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے ابھی دل کو گھیرنا ہے، لوگوں کو انہوں نے مزید جھانسا دینا ہے۔ یہ الگ بات کہ اب لوگوں کی حد تک بات رہی نہیں، اب مالک لوگوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے، تو علیمہ خان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں میں۔ لیکن بھائی آپ نے 4 دفعہ قرآن پڑھا ہو یا 40 دفعہ، اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی سمجھ کر کے نہیں پڑھا، اگر آپ کا عمل قرآن شریف کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں ہے تو سب تیل ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ جو مسجد گھیر کر کے مفتی بنے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چالی چاپڑ اور ایلی چاپڑ اور یہ بیٹھ کر کے یہ جو اپنے عالم والی آس پاس پالے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی آپ کو قیامت میں بخشوائیں گے۔ قیامت میں بخشنے کا کام صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور اللہ رب العزت کو سب خبر ہے، نیتوں کا بھی اور جو اعمال آپ اور میں کر رہے ہیں ان کی بھی۔ سخت لینگویج آپ کے لیے اس لیے استعمال کرنی پڑی کہ یہ میری آپ کے حوالے سے آخری ایپیسوڈ ہو، جبکہ مجھے لگتا نہیں کہ میری یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن دیکھیے اب آپ کب کوئی تازہ چول مارتے ہیں تاکہ ایک بار پھر اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ بال کو باؤنڈری لائن کے پار بھیجوں۔ امید ہے کہ اب تو آرام آ گیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔